علیکم صبح بخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی جو ویڈیو شہد کے بارے میں نے بنائی تھی وہ بیسیکلی بچوں کے لیے تھا کہ بچوں کو 1 سال کی عمر سے پہلے شہد کی گٹی جو ہم دیتے ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. لیکن شہد چونکہ ایک مفید غذا ہے اور اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ شہد میں کیا افادیت کیا ہے. بنیادی طور پہ غذا کے طور پر دیکھیں تو اس میں امینو ایسڈز ہیں اور امینو ایسڈ وہ چیز ہے جس سے مل کے پروٹینز بنتی ہے، لحمیات. اسی طرح اس میں منرلز ہیں، بہت ہی فائدے والے منرلز اور وٹامنز ہیں. اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے، بس بلکہ ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو صبح اٹھتے ہی نہار منہ گرم پانی میں حل کر کے پئیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو جو ریکمینڈڈ مقدار ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ 2 سے 3 چمچ، بہت زیادہ نہیں اور بہت کم نہیں، 2 سے 3 چمچ آپ حل کر کے پی لیجئے تو اس کا بہت فائدہ. اور بنیادی طور پہ جو را شہد ہے جو ہم جیسے چھتے سے نکلوا کے ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم را شہد کہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. انسٹیڈ آف جو مارکیٹ میں ملتا ہے وہ پروسیسڈ ہوتا ہے، مختلف پروسیس سے گزر کے آیا ہوتا ہے، تو وہ اتنا افادیت نہیں رکھتا جتنا کہ را شہد ہے وہ افادیت رکھتا ہے. تو اب یہ تو اس کی تھی غذائی اہمیت کہ اس میں منرلز ہیں، وٹامنز ہیں اور امینو ایسڈز ہیں. اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے جو امپورٹنٹ فائدہ ہے کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ وہ کیمیکلز ہیں جو کہ فری ریڈیکلز کو کل کرتے ہیں. جیسے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں انوائرمنٹ کو، خوراک کو، تو اس میں بہت زیادہ فری ریڈیکل ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے اور وہ کینسر کا باعث بنتا ہے. تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ ان فری ریڈیکلز کے خلاف فائٹ کرتے ہیں اور ان کو ختم کرتے ہیں، ہمارے جسم سے خارج کرتے ہیں. تو لازمی طور پہ جب فری ریڈیکلز کم ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہمیں کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے. اب اس میں اینٹی بیکٹیریلز بھی ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹکس یعنی قدرتی اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں جو کہ بہت سے جراثیم کش خاصیت رکھتا ہے. تو بہت سے جراثیم جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں تو ان کے خلاف یہ استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر جو اینٹی آکسیڈنٹ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بیسیکلی فینولک ایسڈ ہے، اسکاربک ایسڈ ہے جو ایک قسم کا وٹامن سی ہے، اور گلوکوز آکسیڈیزز ہوتے ہیں. تو یہ وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کو وہ فری ریڈیکل کو کل کرنے میں، ختم کرنے میں کام کرتا ہے. اچھا، یہ تیسرا اس کا عام فائدہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، اور خاص کر ایل ڈی ایل جو لو ڈینسٹی لپڈ ہوتے ہیں جو کہ خطرناک ہوتے ہیں اور جمتے ہیں اور وہ بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں. تو اس بیڈ کولیسٹرول کو یہ کم کرتے ہیں، اور جب بیڈ کولیسٹرول کم ہوگا خون کی نالیوں میں وہ جمے گا نہیں تو لازمی طور پہ دل کی امراض سے ہمیں بچاؤ ملے گا. پھر چوتھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانسی کے لیے بہت فائدہ ہے کیونکہ یہ سوزش ختم کرتا ہے. جس جگہ پہ بھی یہ جب پیا جاتا ہے تو گلے کے اندر سوزش کم ہوگی تو اس سے کھانسی ٹھیک ہوگی. اور ایک اور سب سے اہم فائدہ، جب یہ اینٹی مائکروبیل یعنی اینٹی بایوٹک اس میں ہوتے ہیں تو یہ زخم کو ٹھیک کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے، انفیکشن ٹھیک ہوتی ہے. اور سب سے اہم جو میں نے عرض کیا جیسے کہ را شہد یعنی را ہنی جو ہم ڈائریکٹلی چھتے سے نکال کے استعمال کرتی ہیں وہ فائدہ مند ہوتی ہے. اب بہت اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ شہد خالص کیسے ملے گا، شہد خالص کیسے جج کیا جاتا ہے؟ تو سمپل ایک واٹر ٹیسٹ ہے کہ آپ شہد کو پانی میں پھینکیں گلاس میں، تو چونکہ یہ گاڑھا محلول ہے یہ فوراً تہہ میں بیٹھ جائے گا.
اور یہ حل نہیں ہوگا، تو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شہد خالص ہے۔ دوسرا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ شہد کے چند قطرے سرکے کے پانی میں ڈالیں، تو اگر فوم یا جھاگ بننی شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ خالص نہیں ہے۔ پھر اس کو آگ اگر لگ جائے تو پھر بھی خالص ہے، یعنی آپ ایک ماچس کی تیلی کے اوپر یا کاٹن بڈ کے اوپر شہد لگائیں اور اس کو آگ لگائیں اور آگ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ شہد خالص ہے، کیونکہ اس میں ویکس ہوتی ہے جو ہنی یعنی شہد کے چھتے کے اندر جس سے شہد کا چھتا بنا ہوتا ہے مکھیوں کا، وہ ویکس سے بنا ہوتا ہے اور اس میں کسی حد تک ویکس کی مقدار ہوتی ہے اور اس سے اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ اب ایک اور میں عام توجہ دلاؤں، جیسے شہد آپ نے رکھا ہے اور دیر کے بعد اس کے نیچے ایک وائٹ وائٹ کرسٹلز بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ قدرتی عمل ہے، چونکہ شہد ایک سپر سیچوریٹڈ شوگر سولوشن ہے، یعنی مٹھاس کی بہت زیادہ مقدار ہے، تو یہ جب اس میں سے کرسٹلز بن جاتی ہیں دیر کا اگر شہد پڑا ہوا ہے تو یہ غیر محفوظ نہیں ہے، یہ محفوظ ہے شہد۔ تو بنیادی طور پہ جب کرسٹلز نکلتی ہیں تو کرسٹل بننے کے بعد اس میں سے پانی چھوڑ دیتا ہے، تو پانی علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب جب پانی علیحدہ ہوتا ہے تو پھر اس میں فرمنٹیشن کا چانس ہوتا ہے، تو پھر یہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کو واپس اصلی حالت میں لانے کے لیے آپ تیز گرم پانی میں رکھ دیں، اس کو ڈائریکٹ آگ پہ نہیں رکھنا، اس کو بوائل نہیں کرنا، گرم پانی میں اس کو رکھ دیں تو آہستہ آہستہ یہ میلٹ ہو کے واپس اصلی حالت میں آ جائے گا جیسے پہلے تھا لیکوڈ میں، کرسٹلز اس کے ختم ہو جائیں گے۔ یا آپ لو وولٹیج مائکرو ویو میں رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے بھی اس کے ختم ہو سکتے ہیں۔ فریج میں ہرگز مت رکھیں شہد کو، کیونکہ جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو ٹھنڈک سے وہ گاڑھا بھی ہو جائے گا، کرسٹلائز ہو جائے گا، تو وہ فریج میں مت رکھیں۔ اگر آپ کو وہ فومی لگے، فومی کا مطلب ہے کہ اس میں مطلب ہے فرمنٹیشن شروع ہو گئی ہے، یا اس میں سے آپ کو الکوہل کی طرح کی سمیل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہد اب ٹھیک نہیں۔ تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب ہم چھتے سے شہد اترواتے ہیں تو اتارنے والوں کو پتا ہے کہ کب شہد میچور ہے، یعنی پک گیا ہوا پوری طرح سے تیار ہے۔ تو کچا شہد یعنی ابھی پوری طرح سے وہ تیار نہیں ہے وہ مت استعمال کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مکھیاں جب پھولوں کا رس چوس کے اس کو محفوظ کرتی ہیں اپنے چھتوں میں شہد بنا کے، تو اس میں پانی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، اور دیکھیں قدرت نے اس کو کیسی عقل دی ہے کہ وہ اپنے پروں کو تیزی سے ہلاتی ہے، پھڑپھڑاتی ہے، اور جس سے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے اور شہد میچیور ہو جاتا ہے، یعنی پک جاتا ہے، پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کچا شہد مت استعمال کیجیے، وہ فرمنٹ ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے۔ پوری طرح سے تیار ہوا شہد، وہ شہد اتارنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ میچیور ہے اور یہ پک گیا ہے، تو تبھی اس کو اتارتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شہد کو ڈائریکٹلی گرم کرنا۔ شہد کو ڈائریکٹلی گرم مت کیجیے، ایک تو اس کے انزائم ڈسٹروائے ہو جائیں گے اور اس کی افادیت ختم ہو جائے گی، اور دوسرے بعض اوقات اس میں بہت زیادہ نقصان دہ کیمیکل بن جائیں گے، وہ جب آپ اس کو ڈائریکٹلی ہیٹ کریں گے جب بوائل ہو جائے گا، اور یہ بعض اوقات جان لیوا ہو سکتا ہے۔ سو میں نے ضروری سمجھا کہ شہد کی افادیت کے بارے میں آگاہ کر دوں کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن وہ پہلی ویڈیو کے مطابق جب بچوں کو گٹی کے طور پر بالکل نہیں دینا چاہیے، اور 1 سال سے کم بچوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ 2 سے 3 چمچ نیم گرم پانی میں حل کر کے صبح نہار منہ پیجیے، یہ بہت فائدہ دیں گے۔ یہ ایز اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بائیوٹک، کولیسٹرول کم کرنا اور آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔